نسیم ویلکم بیک. نسیم وہیں سے چلتے ہیں جہاں نسیم زہرا جو ہیں وہ اپنی بات کو مکمل کریں. جی نسیم. نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن جو اسلام ہے وہ اس میں جو ایک نرمی سے دوسرے سے برتاؤ کرنا ہے وہ اتنا ہمارے دین کا لازم اور ملزوم حصہ ہے کہ قرآن میں جہاں لکھا ہے 20 مرتبہ وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ غریب کو دو، زکوٰۃ دو اور ساتھ نماز قائم کرو، تو وہاں ساتھ یہ بھی لکھا ہے اور اگر نرمی سے نہیں دے سکتے تو نہ دو. تو یہ جو بات کر رہے تھے پرویز رشید صاحب کہ جو یہ بلے شاہ کا انہوں نے کوٹ کیا شروع میں کہ رب دلا وچ رہندا کہ لوگوں کے دلوں کو نہ توڑو، تو وہ مذہب جو کہہ رہے دل نہ توڑو، اس مذہب کے نام پہ آپ جا کے کسی کو قتل کر دیں، وہ چیز جو ہے غامدی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح پھیلا دیا ہے سوچ کو یہاں کہ وہ چیزیں ہم دیکھتے اور ٹالرنس ہمارے ہاں جو ہے وہ انتہا درجے کی کم ہوگی. میں تھوڑا سا غامدی صاحب سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. غامدی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر مذہب کے حوالے سے بڑے انفارمیٹیو اور بڑے انٹرسٹنگ آپ ڈسکشنز کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ڈس اپیئر ہو گئے. پھر ہم نے اڑتے اڑتے سنا کہ آپ کو بھی تھریٹس تھیں اور آپ کو ملک جو ہے وہ چھوڑنا پڑ گیا. کیا وجہ کیا ہوئی ایگزیکٹلی؟ میں تو کبھی بھی اپنا ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. میرے لیے ایک بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا کر دیا گیا. میرے ہمسایوں کے لیے بھی یہ چیز خطرے کا باعث بن گئی تھی کہ میں ان کے جوار میں رہ رہا ہوں. جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ صرف اس آدمی کو ہدف نہیں بنائیں گے جس سے آپ کی کوئی دشمنی ہے یا اختلاف ہے، آپ اس کے گرد و پیش کے ماحول کو بھی ہدف بنا سکتے ہیں، تو تب اخلاقی ذمہ داریوں کی نوعیت بہت تبدیل ہو جاتی ہے. چنانچہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر چلا جایا جائے. ہو سکتا ہے اس توقع کے ساتھ آیا ہوں کہ ہمارے ملک کی فضا بدلے، لوگ بات سننے کے لیے تیار ہوں. شائستگی کے ساتھ اگر وہ اختلاف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ پھر انہیں بہت ناشائستہ اسالیب سے واسطہ پڑے گا. جو ہم لوگ نہیں ہوں گے پھر کچھ اور لوگ پیدا ہو جائیں گے. انتہا پسندی کے بدن سے ہمیشہ انتہا پسندی پیدا ہوتی. اچھا ذرا روکیے بھائی صاحب. یہ جو صورتحال ہے کہ جاوید احمد غامدی کی طرح کا ایک ماڈریٹ مذہبی اسکالر جس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ انتہا پسند ہے، وہ بھی پاکستان میں رہ نہیں پا رہا، اسے پاکستان کو چھوڑ دینا پڑا ہے، اس کی زندگی کو، اس کے گرد و نواح کو، اس کے ہمسایوں کی زندگی کو خطرہ ہے. آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت میں جو اہم ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے ساتھ ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال؟ ڈاکٹر صاحب، صرف جاوید احمد غامدی صاحب کی مثال جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایسی ہے جس پہ میرا سر تو شرم سے جھک جاتا ہے جب میں ان کی بات سن رہا تھا، اور میں اتنی جرت نہیں محسوس کرتا کہ میں اس بات کو دہراؤں. مفتی محمد نعیمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا انہیں بھی اسی طریقے سے مسجد میں ان کی جا کے قتل کر دیا گیا؟ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سلمان تاثیر جو تھے جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، بلکہ مذہبی رہنما جو ہیں انہیں بھی برداشت نہیں کیا جاتا. اور ایک فقہ جو ہے وہ دوسری فقہ، یعنی یہ پاکستان ہے نا جہاں پہ مسجد میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی آپ کو عبادت جو ہے وہ بھی بندوق کے سائے تلے کرنی پڑتی ہے. تو یہ ماحول جو ہے پاکستان میں جنہوں نے بھی پیدا کیا، اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی تو اب انہی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو ختم کریں. اور وہ جو ایک سوچ ہم نے بنائی، متشدد سوچ بنائی کہ ہر چیز کو ہم نے تشدد کے ذریعے اپنی بات کو منوانا ہے، بندوق کے ذریعے اپنی بات کو منوانا ہے، جبر سے اپنی بات کو منوانا ہے، دلیل سے بات کو نہیں ماننا. دیکھیے یہ جمہوریت کا فقدان تھا. اگر جمہوری عمل چلتا رہتا پاکستان میں، جمہوریت ہوتی، تو جمہوریت میں آپ فیصلے بیلٹ سے کراتے ہیں، بیلٹ باکس میں سے فیصلے نکل کے آتے ہیں نا. یہ جو بلٹ کے ذریعے فیصلے کرانے کی روش ہم نے ڈالی، بلٹ کے ذریعے فیصلے کرنے کی جو روش ڈالی. نسیم، کیا یہ صحیح ہوگا کہنا کہ پاکستان کے اندر آج ڈفرنس آف اوپینین، لبرل تھاٹ، سیکولرزم کو، اظہار خیال کی جو آزادی ہے اس کو ایک بہت بڑی پاکستان میں ریورس ہو گیا؟ اس کو اگر آپ شکست، مجھے پتا ہے میں نے شکست کا ورڈ استعمال کیا تھا تو آپ نے اس پہ بڑا اعتراض کیا تھا دن میں، لیکن کیا اس کو ایک بہت بڑا ریورسل ہو گیا ہے؟ لوگ آج پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے اگر خاص کر کے وہ لوگ جو پولیٹیکل ایرینا میں ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ فہد نے ایکسپلین کیا اور جیسے کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، آپ دیکھیں فون بند ہیں، فون بیزی ہیں، بات نہیں کرنا چلے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کا پتہ چل رہا ہے کہ کسی وجہ سے اس وقت سعودی عرب میں بیزی ہیں، وہاں سے فون نہیں لے سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب اوپینین نہیں لے رہے. یہ صورتحال ہے، اور بھی لوگ اس پہ اوپینین نہیں لے رہے.
دیکھیے یہ ابھی جیسے پرویز صاحب کہہ رہے تھے، ڈاکٹر فاروق ہیں، ابھی حال ہی میں قتل ہوا ان کا، سوات یونیورسٹی کے جو تھے وہ وائس چانسلر، ہی واز اے ریلیجس اسکالر. تو یہ سیکولرزم کی بات تو بڑی آگے کی ہے، یہ جو بھی ایک انتہا پسندی ہے اس سے ہٹ کر کے جو بات کر رہا ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ معید اسی معاشرے میں آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جائیں، لوگوں کی سوچ مختلف ہے، وہاں ٹالرنس زیادہ ہے. سوال یہ ہے کہ جو آپ کی پبلک سپیس ہے اور جو پبلک گفتگو کا جو ارینا ہے پبلک ڈسکورس کا، اس کو ڈومینیٹ کون کر رہا ہے. اور وہاں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو دوسری آوازیں ہیں اسی معاشرے میں، وہ بلے شاہ کی جو آوازیں ہیں، رحمان بابا کی آوازیں ہیں، اس طرح کی جو آوازیں ہیں پیار محبت کی، نہیں اس کو سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ہمارا میڈیا نہیں، آوازیں تو ہیں، سنائی کیوں نہیں جا رہی؟ کیوں یہ ہوتا ہے کہ جب جلوس نکلتے ہیں مذہب کے نام پہ ان کو اتنا کوریج ملتا ہے، جب جلوس نکلتے ہیں کشمیر جہاد کے نام پہ اتنا کوریج ملتا ہے، جب اور باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کہ بھئی انتہا پسندی سے الگ کر کے اور جو اہم چیزیں ہیں معاشرے میں اس کو کیوں نہیں کوریج ملتا؟ کیوں یہ ہے کہ آج جو یہ قانون ہے رسول اللہ کے حوالے سے جو بلاسفیمی کا قانون ہے، اس پر جب ڈیبیٹ ہوئی تو دوسری سائیڈ میں یہ کہا جا رہا تھا قانون کو بہتر بناؤ. یہ کیوں ہے کہ یہ سوچا گیا اور زیادہ ہم نے دیکھا اردو اخبارات میں یہ وہ جو بات آگے بڑھائی گئی وہ ایسے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ توہین رسالت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ختم کرو. تو بلیک اینڈ وائٹ کیوں ہے؟ بلیک اینڈ وائٹ کیوں؟ فہد، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کچھ انٹیلیجنس کے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایشوز کو میڈیا سے کمیونیکیٹ کیا گیا، جس طرح سے گزشتہ 2 یا 3 ہفتے کے اندر مختلف مذہبی جماعتوں نے کانگریگیشن کی، اپنے جلسے کیے، کیمپین کرنے کی بات کی، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان رجحانات کو مزید تقویت ملی ہے، اور میڈیا سے بھی جس طرح سے ڈیبیٹ کی جاتی ہے اس سے بھی ذہنوں میں بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی. اس میں موید 2 پوائنٹس ہیں جو میں ریز کرنا چاہوں گا. ایک تو جو ابھی نسیم بات کری تھی وہاں سے میں پک اپ کرنا چاہوں گا بیکاز وہ آپ کے سوال سے لنکڈ ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں انٹالرنس کی، جو پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ بیلٹ کے ذریعے نہیں بلٹ کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے ہو رہے ہیں. اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ لوگوں کو انفلوئنس کون کر رہا ہے. یہ ایک کیریکٹر جو آج ابھر کے سامنے آیا ہے جس نے یہ آج قتل کیا ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، ان کو کون انفلوئنس کر رہا ہے؟ بنیادی چیز تو یہ کہ ان کے ذہنوں کو کون انفلوئنس کر رہا ہے. میرا خیال ہے 2 براڈ ایریاز نظر آتے ہیں. ایک تو جو پرویز رشید صاحب نے بات کیا ہے، فلی اگری وتھ ہم، کہ کانٹیکسٹ کے ایک آپ کا ایک اسٹیٹ کا ایک کانٹیکسٹ بنا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے ہم بھی اسی ملک میں بڑے ہوئے ہیں، کس طریقے سے سلولی سبلیمنلی انٹالرنس پرتشدد چیزوں کو اس تشدد کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا، یہ ایک کروسیبل بنا ہوا ہے معید. اس کے اندر ایک فرٹائل گراؤنڈ بنا ہوا ہے جہاں پہ انٹالرنس ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے پروموٹ ہوئی ہے. اس کروسیبل کے اندر اب میڈیا آ گیا ہے، آلریڈی ایک فرٹائل گراؤنڈ. جی بالکل صحیح. اس میں میڈیا آیا ہے ایز اے سیکنڈ پلیئر. پہلے اسٹیٹ جو تھی وہ انفلوئنس کر رہی تھی مائنڈس کو تھرو ویریس مینس، اسکولنگ ہو گئی، ٹیکسٹ بکس ہو گئی. اب میڈیا آ گیا ہے، جو کسر رہ گئی تھی وہ میڈیا پورا کر رہا ہے. ڈیبیٹس ہمارے ہاں کیا ہو رہی ہیں؟ میرا خیال ہے اگر آج جو ہے نا وہ ویک اپ کال ہے. ہم لوگ میڈیا کو شاید سیریسلی نہیں لے رہے. ہم لوگوں کو خود شاید احساس نہیں ہو رہا کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. ہمارے لیے ڈیفائننگ فیکٹر کیا ہوتا ہے موہت؟ ہم روز ڈسکس کرتے ہیں بالکل صحیح کہ ریٹنگز کیا ہوں گی، کون دیکھے گا، ویور کتنا ہوگا. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ورڈز کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے ناظرین. ہم اس ڈسکشن کو اس پوائنٹ سے جاری رکھیں گے کہ کیا ہمیں احساس ہے، ہم جو لوگ میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھے ہیں، کیا ہمیں احساس ہے کہ جو باتیں ہم کہتے ہیں، جس قسم کی اوپینینز ایکسپریس کرتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سینسیبل بات کرنے والے لوگ جو ہیں، مدبرانہ بات کرنے والے لوگ جو ہیں، جو غیر جذباتی بات کرنے والے لوگ ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس میڈیا کے آئیڈیاز مارکیٹ میں سے باہر نکل جائیں گے، اور یہ میڈیا جو ہے اس میں انتہا پسندی کی ایک مارکیٹ اور آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈیولپ کر جائیں گے. بریک کے بعد ہم اسی پوائنٹ سے مزید کنٹینیو کرتے ہیں کہ میڈیا کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں.